میرے دوستوں اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے شیطان کو کسی عابد کے اوپر کس انداز سے حملہ کروا دی. شیطان دھوکہ دے کر الگ ہو جاتے ہیں. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. منافق یہ شیطان کی مانند ہے. یہ مشرک منافق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیٹھتے ہیں. یہ منافق کے بارے میں کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کی مشہور سردار ہے. دوسرا عبداللہ ابن نبتل بڑا فسادی تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر برائی کے طور پر اپنے دوستوں کی وہاں یہودیوں سے جا کے بیان کیا کرتا تھا. جو اپنا دوست تھا یہودی ان کی بات جا کے بیان کرتا تھا. ایک روز صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں سے فرمایا کہ تمہارے پاس ایسے ایک شخص آئے گا ایسے منافق کہ بڑے فسادی ہیں, بڑے فساد والے ہیں. وہ فسادی اگر کبھی تمہارے پاس آئے تو تم اس سے کبھی بات نہ کرنا. تھوڑی دیر میں ایک شخص بڑے فسادی آنے والا ہے. اللہ کے رسول نے کہ ایک بڑے فسادی آنے والا ہے, اگر وہ آ گیا تم کوئی بھی اس سے بات نہیں کرنا. کہ تھوڑی دیر کے اندر میرے دوستوں پتہ چلا ہے کہ عبداللہ ابن نبتل آ کے پہنچ گئے. اتنا دیر میں عبداللہ ابن نبتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن نبتل سے فرمایا کہ تو اور چند شخص مل کر مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہو, میرے بارے میں برا بھلا کیا کرتے ہو. عبداللہ ابن نبتل اسی وقت انکار کرنے لگا اور کہا کہ جن لوگوں کے سامنے کہا ان لوگوں کو بھی بلایا اور وہ لوگ بھی اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹے قسمیں کھانے لگا کہ نہیں ہم نے ایسے کبھی نہیں کیا. تو یہ لوگ جو جھوٹے ہیں یہ جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ پر نازل کی گئی ہے اس پر بھی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. یعنی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. آپ کی کتاب کے اوپر اور آپ سے پہلے جو کتاب اللہ نے نازل کیا ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. حالانکہ وہ ایمان لے کر نہیں آتے ہیں اور اپنے مقدمہ شیطان کی بات لے جانا چاہتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا کہ ان کو نہ مانے اور شیطان ان کو بہکا کر بہت دور لے جاتا ہے. شیطان ان کو بہکا کر بہت دور لے کے جاتا ہے. تو اسی طریقے سے میرے دوستوں یہ شیطان کی یہ جو حرکت ہے, یہ شیطان کی حرکت کہ شیطان جھوٹے میں لگاتے ہیں لوگوں کو. دوسری جگہ میں فرق ہے شیطان دھوکہ دے کر الگ ہو جاتا ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. منافق کی مثال شیطان کی مانند ہے. اول تو انسان کو کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا, پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی دوستی نہیں ہے, میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. پہلے وہ انسان کو ورگلا کر
رائے حق سے دور کرتا ہے، پھر جب انسان اس کی قابو میں آ کر رائے حق سے دور ہو جاتا ہے یا بھیگ جاتا ہے تو یہ الگ ہو جاتا ہے. جیسے سورۃ الحشر کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیات اشارہ ہے برسیسا ایک عابد تھے، اللہ کا ولی، بہت بڑے عابد تھے، عبادت گزار تھے. میرے دوستوں، ایسے عبادت گزار، ایک دن ابلیس ان کی تہہ خانہ میں جا کے خوب عبادت کرنے لگا، نہ پیشاب نہ پخانا، نہ کوئی حاجت، نہ کھانا نہ پینا، کسی چیز کی طرف وہ دین نہیں دیکھ رہے، اور اتنی عبادتیں کر رہے، اتنی عبادتیں کر رہے. پھر اس کو دیکھ کر وہ برسیسا عابد اس کو کہنے لگا تو یہاں رک جانا. اب وہ ان کی اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہاں رکے. پھر ایک دن اچانک کہنے لگا کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز سکھا دوں، کوئی منتر. بولے کون سی منتر؟ بولے ہاں تمہیں کہ جناتوں کے اوپر تم قابو کر لو. تو اس نے وہ منتر سکھا دی کہ جناتوں کو قابو کر لیں. پھر وہ چلا گیا بادشاہ کی، وہاں شہزادی، بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی کو اپنے حرکتوں سے اس کو بیمار کر دی، اور بیمار کیا. بیمار کرنے کے بعد ہی تو پھر کہنے لگا انسان کے بیس پہ کہ اس کے اوپر تو جنات ہے. تو کہنے لگا پھر جنات ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ بولے اس کی علاج کر سکتا ہے ایک اللہ کی عابد ہے، وہی. وہ کون ہے؟ وہ برسیسا ہے. تو اس کی بات لے جاؤ. اس کو لے کر آ جاتے. اب جب اس کو لے کر آتے ہیں یہ ابلیس غائب ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو لے کر آتے ہیں پھر ابلیس غائب ہو جاتا ہے. ایسے کرتے کرتے شیطان پہلے ان کو اپنے قابو میں لی، اپنے عبادت کو دکھا کر، کیونکہ اس سے بڑے عبادت گزار تو کوئی ہے ہی نہیں. مگر تکبر، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے. اس کائنات کے اندر 7,000 سال زمین تحت الثری سے لے کر زمین تک عبادت کی، پھر عرش معلیٰ میں جا کر 6,000 سال تک عبادت کی، پھر لوح محفوظ میں اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام نے ان کو لے کے جو اس نے درخواست کی ہے، 6 لاکھ برس تک وہاں عبادت کی. اللہ نے فرمایا اے ابلیس، اے عزازیل، اس کا کیا سزا ہوگا جو لاکھوں برس اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے حکم سے ایک سجدہ نہ کرے؟ اس نے کہا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. تو کہا کہ یہ لکھ لے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 12,000 سال پہلے اس کے اوپر واقع ہو چکا تھا، شیطان کے اوپر. ابھی اللہ کی ولی برسیسا عابد، اس نے اس حرکتوں میں لی ہے، ان کو ایسے جال میں پھنسا دیا. آخر ان کی خانقاہ میں لے کر آیا، ان کی گھر میں، ان کی خانقاہ میں لے کر آگے اللہ کا ولی کے. اور پھر اس کو برگلا کر کیا کیا، ان کو مزین کر کے ان کو دکھاتے تھے، ان کو حسین اور خوبصورت بنا کر دکھاتے تھے. قسم بقسم کی حرکت ابلیس کرتے رہے اور اللہ کے ولی سے زنا کرا دی. تو زنا کرنے کے بعد اس سے حمل ٹھہر گئی، اور جیسے حمل ٹھہرے اب ابلیس نے پھر ان کو برگلانے لگے، اور پھر کہنے لگا اب کیا کرے؟ تو اب کہا کہ اب تو بچ نہیں سکتا ہے، اب بچنے کا تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اب اس کو قتل کر دے. قتل بھی کرا دی. اب جب قتل کرا دیا، اللہ کی عابد تھے برسیسا، پھر قتل کرانے کے بعد کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ جب کہا کہ یہ قتل کس نے کیا، ابلیس نے جا کے ان کو کہہ بھی دیا کہ برسیسا نے. اب ان کی پھانسی کا آرڈر ہوتی، اور اس وقت میں کہتا میں تجھے بچا لوں گا. کیسے؟ کہ تو مجھے سجدہ کر لے. پھر اللہ کا نافرمان بھی بنا دی، اس کو کافر بھی بنا دیا، اور کافر کی حالت میں وہ مرا برسیسا عابد. تو کتنی بڑی چال اس نے کھیلے کہ کمثل شیطان اذ قال للانسان انسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. اور یہ کہا کر وہ تو نکل گئی کہ منافق کی مثال شیطان کی مانند ہے کہ وہ اول تو انسان کو کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں ہے، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا اشارہ جو ہے نا برسیسا عابد کی طرف ہے. اب آگے میرے دوستوں اسی طریقے سے یہ بھی شیطان کی ایک کام ہے، فضول خرچی. شیطان کی فضول خرچی، فالتو خرچہ کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ شیطان کے بھائی ہے. فرمایا ولا تبذر
تبذیرا ان المبذرین کان اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. بے موقع مال و دولت مت اڑانا، کیونکہ بے شک بے موقع مال و دولت اڑانے والے شیطانوں کی بھائی ہے، بھائی بند ہے. بے موقع، اب میں اس کا مثال دیتا ہوں آپ کو. اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے، بڑا ناشکر بندہ ہے. میرے دوستوں اسی طریقے سے آپ دیکھ لو، اللہ رب العزت فرما رہے وَلَا تُبَذِّرْ، بے موقع مال و دولت مت اڑانا. شادی کرنا سنت ہے رسول کی، شادی کروانا رسول کی سنت ہے. اپنے بیٹے بیٹیوں کی آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کو شادی کریں، گناہوں سے ان سے بچائیں، رسول کی سنت کے اوپر عمل کرائیں. آج میرے دوستوں شادی جب کرا رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں لوگوں کے اندر دکھاوا، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ان شیطانوں سے حفاظت فرمائے. یہ شیطان کا بھائی ہے. لمبے لمبے گاڑیوں کی قطاریں لگا دیتے ہیں، راستے میں چلنے والے چل نہیں سکتے ان کی وجہ سے. پٹاخہ بجاتے ہوئے جا رہے ہوتی ہیں اور گانا اتنے تیزی سے بجا رہے ہوتی ہیں. ہر قسم کی فتنے اور شادیوں کے اندر. رات کو انسان سو نہیں سکتے ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، تہجد گزار تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں، ذکر کرنے والے ذکر سے غافل، ذکر کرنے میں ان کو موقع نہیں مل رہے ہوتی ہیں. ان کی شرابہ ہارٹ کی مریض تکلیف میں، دماغ کی مریض تکلیف میں ہوتے ہیں. اب آگے والے کو اللہ نے مال دیا ہے اور اپنے مال کی ضائع کس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ پٹاخہ کے لیے 5 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ، پھر بین بجا رہے ہوتی ہیں، پھر ڈول بجا رہے ہوتی ہیں، پیسہ لٹا رہے ہوتی ہیں. یہ سارے فضول خرچی نہیں ہے، سب فضول خرچی ہے. اور اگر تم نے جو گاڑی، میرے دوستو آج اگر ان کے پاس جائے کہ بھائی جب قاضی نکاح پڑھانے جا رہے ہوتی ہیں تو قاضی کو 2000 دیتے ہیں، 1000 دے دیا اور پھر 500 روپے دے رہا ہوتا ہے، 2000 دیتا ہے. اگر قاضی نے 3000 بولے کہ 3000 روپے دے دے تو بولتا ہے یار بڑے پیسہ لیتے ہو آپ تو. وہ قاضی کے سب سے کم پیسے ہیں. اس کی پٹاخہ 1 لاکھ کا ہے، اس کی بین بجانے والوں کا جو ہے نا 50,000 کا ہے. اب گاڑیوں کی جو ہے نا لائن 5 لاکھ کا ہے. وہ سارے کم ہے، فضول خرچی سب کر سکتے ہیں. اللہ کی گھر کے لیے منگو تو 10 روپیہ ہے، مدرسہ کے لیے منگو تو 100 روپیہ ہے، مگر یہ فضول خرچی کرنے جاؤ تو لاکھوں روپیہ ہیں. اب قاضی کو دینے جاؤ تو وہ تو بڑے بالکل ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ تو غریب ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک شیطانیت والی چال ہے، یہ حرکت ہے. اسی طریقے سے وضو میں شیطان دھوکا دیتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں جب وضو کرنے جاتے ہیں، فضول خرچی. اب پانی ضائع کر رہا ہوتی، پانی وضو کر رہا ہے، شیطان ان کو وسوسے ڈالتا ہے. میرے دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت اور وضو میں شیطان کی وسوسہ اندازی 1 نمبر پانی اسراف کرنا، بار بار ہاتھ دھونا، بار بار ہاتھ دھونا، بار بار ہاتھ دھونا کہ اسے لگتا پاکی نہیں ہوا. 2 نمبر وقت کو برباد کرنا. اور شریعت کی حکم یہ ہے کہ پانی کو کم سے کم استعمال کرنا، اور اس کے شریعت کو حکم کی خلاف ورزی بھی کی اس نے. پھر بار بار ہاتھ کو دھونا کہ وہ پاکی نہیں ہوا. اب ہاتھ کو بار بار دھو رہا ہے، منہ بار بار دھو رہا ہے، کلیاں بار بار دھو رہا ہے. ایک نفسیاتی بس وضو کرنے کے لیے بیٹا 50 کلیاں کر لی، 50 دفعہ منہ دھو لی. 3 دفعہ رسول کی سنت ہے ہاتھ پاؤں دھونا. پانی کی قدر کرو، پانی کی قدر کرنے کے لیے بولا اللہ کے رسول نے کہ ایسے شخص وضو کو اتنا تول دیتا ہے کہ نماز کی وقت بھی اس کی فوت ہو جاتی ہیں اور جماعت بھی اس کو ترک ہو جاتی ہیں، وہ جماعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. آپ کو جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھ پایا، نماز کی وقت بھی نکل گیا، اور وضو خانہ میں بیٹھے ہو کبھی ہاتھ دھو رہا ہے، کبھی منہ دھو رہا ہے، کبھی کلی کر رہا ہے، اور بار بار 3 دفعہ سے زیادہ کرنا، یہ بھی بدعت میں شامل ہے. تو یہ بھی شیطان کی حرکت ہے، یہ بھی شیطان کی چال ہے. فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوا.
اس وقت وہ وضو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد یہ کیا اسراف ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا وضو کی پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ تو بہتے دریا کے کنارے میں وضو کر، بہتے دریا کے کنارے میں وضو بھی کرے تو اس میں بھی اسراف ہوتا ہے، اور تم تو وضو خانہ میں بیٹھ کر اسراف کر رہے ہو، پانی کو برباد کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں وسواس کے واسطے ایک شیطان مقرر ہے، وسوسے کے لیے ایک شیطان مقرر ہے، اس کا نام ولہان ہے، جو وضو میں پانی کو برباد کرتا ہے، ضائع کرتے ہیں. پھر فرمایا حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز قرات اور میرے درمیان شیطان حائل ہو کر تلبیس ڈالنے شروع کی تھی، مجھے دھوکے میں فریب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار تھتکار دینا بائیں طرف، پھر شیطان سے تجھے نجات مل جائے گا. اس شیطان کا نام خنزب ہے. اس شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزب. اسی طریقے سے میرے دوستو عبادت کے اندر سب چیزوں کی ایک لمٹ ہے کہ عبادت کے اندر عبادت کی جائے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک صحابی جو راتوں رات نفل عبادت کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ تیرے بدن کا بھی تو کچھ حق ہے، سوتے وقت جب سونے کا وقت ہو تو سو جا، اور جب نماز کی وقت تو نماز پڑھ لے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک رسی بندھی ہوئی لٹکتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رسی کس چیز کی ہے؟ لٹکی ہوئی ہے. فرمانے لگے یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس سے جب اونگ آ جاتی تھی تو وہ اس رسی کو تھام لیتے تھے، تو کہا کہ اس کو نکال دو، اس رسی کو کھول دو، کیونکہ نماز آدمی کو چاق چوبند میں ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ وہ اونگ رہی ہوتی ہیں، ان کی نماز میں غلطی ہوں گے، نماز میں خوشگوزی نہیں ہوگا. تو اس صورت میں کہ اگر اونگ رہی ہوتی ہیں تو اونگنے کی صورت میں ان کی نماز کیسے صحیح ہوں گے؟ تو لہٰذا اس رسی کو نکال دو. نماز آدمی کا چاق چوبند میں ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے فرمایا میرے دوستو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے کہ نماز آج کل مسجدوں میں جب جا رہے ہوتی ہیں میرے دوستو نماز پڑھ رہے ہیں، اب بندے آگے والے پریشان ہو رہے ہیں، پیچھے والے نماز پڑھے جا رہے ہیں. یار احتیاط کرو، آگے والے کو بھی دیکھو. ایک بندہ نماز پڑھ لیا، سنت پڑھ لی، نفل پڑھ لی، اب پیچھے نماز اتنے لمبے پڑھ رہا ہے کہ نماز قضا بھی ادھر ادا کر رہے ہوتی ہیں، نفلی بھی بڑے لمبے لمبے کر رہے ہوتی ہیں. اللہ کے بندے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے نقل کی ہے کہ نفل نماز گھروں میں سب سے بہتر ہے. نفل نمازیں گھروں میں ادا کیا کرو، اور فرض نماز اپنے مسجد میں ادا کیا کرو. تو آج کل تو لوگوں کی کسی چیز کی احتیاط ہی نہیں ہے، تو گویا کہ ان کو جو ہے نا یہ سارے حرکتیں جو ہیں ان کو شیطان لگا کے رکھتے ہیں تاکہ ریاکاری کے لیے نماز بھی پڑھتے رہے. لوگ دنیا والے کہہ دے کہ بڑی نفلی پڑھتے ہیں، بھائی بڑی اللہ اللہ کر رہے ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایک نالائق شیطان سے اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العزت ایک تو میں نے جو ابھی بتایا میرے دوستوں کتنی بڑی بات ہے. لوگ
کوئی بھی ایک وقت اسلامی دینوں کی اعتبار سے، کسی بھی کوئی تہذیب کی اعتبار سے، کوئی ثقافت کی نام سے کتنی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، کتنی روشنیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنی پٹاخے بج رہے ہوتی ہیں، ایک شادی کی نام سے میرے دوستوں کتنے لاکھوں روپیہ برباد کر رہے ہوتی ہیں۔ کسی غریب کی بیٹی آج اس کی پیسے کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پا رہی ہوتی، کسی غریب کی بیٹی اپنے گھروں میں پڑے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنے بیٹی کو شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ تم جو پیسے اتنا لاکھوں روپیہ ضائع کر دیا، تو وہ کسی غریب کی بیٹی کے لیے مدد تو کر دو۔ کتنے لوگ بھوکے پیاسے ہیں، ان بھوکے پیاسوں کو کھلا تو دو۔ کتنی مدارس ایسے چل رہے ہیں اللہ کے نام پر، غریب یتیم خانے بنے ہوئے ہیں، یا ان میں اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایک طرف مدرسہ بن رہا ہے، دوسری طرف شادی ہو رہا ہے، شادی میں لاکھوں روپیہ خرچہ ہو رہے ہوتی ہیں اور مدرسے کے لیے 100 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ جن کو شیطان نے اپنے قبضہ میں لے لی ہے، یہ شیطان کی فریب میں آگے، شیطان کی دھوکے میں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ ہم سب کو اس ملعون شیطان سے، اس ملعون ابلیس سے، ہم تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو، پورے انسانیت کو اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے نفسانی خواہش پر مجبور کیا تو انہوں نے کہا معاذ اللہ انہ ربی حسن مسوایا، فنا مانگتا ہوں میں اللہ کی، تحقیق میرے رب نے اچھا کیا میرا ملجا اور میرے ٹھکانہ، میرے مقام کو بہت ہی اچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کی جو مکر کی، ان کے ساتھ میں جو تدابیر کی، حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ان کی قوم نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو کہنے لا اتتخذون ہزوا، کیا میں تم سے مذاق کر رہا ہوں؟ کیا میں تم سے مذاق کر رہا ہوں؟ اب اسی طریقے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے پناہ مانگنے کی مسنون طریقہ جو ہے، فرمایا حضرت ابو طیہ رحمت اللہ علیہ کہتے کہ میں نے عبد الرحمن بن خنبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے شیطان نے مکر کاٹا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس رات شیطان جنگل کے میدانوں سے اور پہاڑوں کی گھاٹیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑ پڑے تھے۔ اس میں سے ایک شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے ہوئے تھا کہ آپ کی چہرہ مبارک کو جلا دے، اور اتنے میں آپ کی بات جبرائیل امین تشریف لائیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں اور کہا یا رسول اللہ آپ کہیے۔ فرمایا جبرائیل امین نے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وزرع وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يترك بخير یا رحمان۔ میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، پھیلائی اور ٹھیک ٹھاک بنائی، اور ہر اس مخلوق کی شر سے جو آسمان سے اتارتے ہیں اور اس چیز کی شر سے جو آسمانوں میں چڑھتے جاتی ہے۔ ابلیس آسمان سے اتارتے ہیں پھر آسمان سے چڑھتے، اور ہر اس چیز کی شر سے جو آسمانوں میں چڑھتی جاتی ہے، اور رات اور دن کی فتنوں اور بلاؤں کی شر سے، اور رات کو پیش آنے والے ہر اس حادثہ کی برائی سے، سوائے اس پیش آنے والے واقعہ کی جو چیز برکت والے ہیں اور رحم کرنے والے، مجھ پر رحم فرما۔
جو برکت ہے، برکت والے ہیں اس چیز سے، سوائے اس چیز سے جو ہم پر جو ہے خیر اور برکت پیش آنے والے ہیں، اور باقی تمام چیزوں سے فنا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم، تو رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر رحم فرما۔ میں اللہ کا کلمات تامہ کی فنا لیتا ہوں، ہر اس چیز کی برائی جو اس نے پیدا کی، پلائی، وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، جو آسمانوں سے آسمانوں سے اتارتے ہیں، پھر آسمانوں میں چڑھتے ہیں، اور رات دن کی فتنہ اور بلاؤں سے، اور رات کو پیش آنے والے اس حادثہ کی برائی سے، سوائے اس پیش آنے والے واقعہ کی جو خیر اور برکت والے ہو۔ اور ابلیس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ خدا نے۔ پھر پوچھتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا؟ جب تم میں سے وہ اسے سوال کرے، کسی کے دل میں یہ خیال آئے، تو تم یہ کہہ دینا کہ آمنت باللہ ورسولہ، تو یہ خیال تم سے جاتے رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ابلیس، کیا ہمارے لیے آپ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور ہمارے لیے دعا کیجئے، دعا کی التجا کا حکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ابلیس آیا، اس کی مغفرت کے لیے میں تیرے پاس دعا کروں، مغفرت کے لیے التجا کی ابلیس نے کہ اس کو مغفرت کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو بولو آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کرے، قبر کی طرف جا کر سجدہ کرے۔ ابلیس بولے میں نے کبھی دنیا میں نہیں کیا، جب زندہ تھے آدم اس وقت میں نے کبھی سجدہ نہیں کیا، پھر آج کیوں سجدہ کروں؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ابلیس کا نصیحت دیکھو، کیسے نصیحت کر رہے؟ اول کہ حالت غصہ کی کہ ابلیس تیرے کام کیا ہے، کیا نصیحت ہے تیرے طرف سے، کوئی نصیحت؟ تو اول جو سب سے پہلے کہ حالت غصہ کی، اس وقت آدمی کے اندر بجائے خون کے دوڑتا ہوں میں، آدمی کے اندر بجائے خون کی دوڑتا ہوں میں، اور آنکھ کان زبان ہاتھ اور پاؤں آدمی کی اس کی اختیار سے باہر نکالتا ہوں اور جو چاہتا ہوں اس سے کراتا ہوں۔ غصے کی حالت میں، میرے محترم، غصے کی حالت میں سب کچھ کراتے ہیں۔ غصے کی حالت میں خون کی بجائے اس کی جسم میں اس کی خون کے دوڑتا ہے، آنکھ کان زبان ہاتھ اور پاؤں آدمی کو اس کی اختیار سے باہر نکل جاتا ہے، اور جو چاہتا ہوں اس سے کراتا ہوں۔ دوسری حالت جہاد کی کہ کافروں کے ساتھ میں اس وقت میں اس کی خیال میں یہ ڈال دیتا ہوں کافروں کو کہ جب مسلمانوں سے لڑنے آتے ہیں تو کافروں کی دلوں کے اندر جہاد کی، کافروں کے ساتھ میں، تو اس وقت میں یہ خیال اس کی گھر بار عورت فرزند کا دل میں ڈالتا ہوں، پھر ان کو بھگا دیتا ہوں۔ تیسرے وقت خلوت نہ معلوم عورت کے ساتھ کو اس وقت میں اس کو رنگ برنگی کر کے ظاہر کرتا ہوں اور بڑے زینت و مزین کر کے اس کو غلط کاموں میں لگا دیتا ہوں، کہ دونوں کی دلوں میں طرح طرح کی فریب ڈالتا ہوں تاکہ وہ گناہ کا راستہ اختیار کر لے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہم سب کو حفاظت فرمائے ان نالائق شیطان سے، اس مردود سے، اور پورے کائنات کی انسانیت کو، جو خاص طور پر جو ایماندار ہے، جو اللہ کے اوپر، جن لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن لوگوں نے کہا آمنت باللہ
व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बास बादल मौत। ऐसे ईमानदारों को अल्लाह ने झूठ से, फरीब से, धोखे से, दगाबाजी से, तकब्बुर से, गुरूर से, मुतकब्बरियत से मेरे दोस्तों, और फिर उसकी बात हर किस्म की शरारत से, हर किस्म की शैतानियत से अल्लाह इन सब को, पूरे मुसलमान को, पूरे ईमानदारों को, पूरे मोमिनीन को इन शैतान इब्लीस से हिफाजत फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फना मांगता हूँ मैं अल्लाह की इस मरदूद रजम किए गए शैतान इब्लीस से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस इब्लीस से हिफाजत फरमाए।